مجاہدو مجاہدو لگاؤ ضرب حیدری، لگاؤ ضرب حیدری۔ آپ صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں پکڑتے ہیں جبکہ صحابہ جنتی ہیں؟ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں کیوں بیان کرتے ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ قرآن میں صحابہ کرام کی غلطیاں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ بخاری مسلم میں کیوں بیان ہوئی ہیں جبکہ وہ جنتی ہیں؟ ان ٹائم قیامت تک جو جواب لب دے رہو گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے موصوف کی گفتگو سماعت فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی غلطیاں ہم کہاں بیان کرتے ہیں؟ اور ان کی غلطیاں تو اس وقت تک تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی معاف کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی غلطیاں بیان کریں؟ باقی رہی بات، صحابہ اکرام وہ شخصیات ہیں جہاں الفاظ کا چناؤ تو ضروری ہے ہی، لیکن لب و لہجے کا چناؤ بھی ضروری ہے۔ اگر لب و لہجہ توہین آمیز ہوگا تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے۔ کہتے ہیں ہم صحابہ کی غلطیاں اسی لیے بیان کرتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ قرآن میں جو آئی ہے۔ اگر یہی طریقہ اپنایا جائے گا، یہ تو پھر صحابہ تو بعد کی بات ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام پر اعتراض کا دروازہ کھول رہا ہے یہ مرزا۔ اگر قرآن میں ہے اور آپ نے بیان کرنی ہے تو پھر آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے کیا یہ نہیں فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا؟ کرو اعتراض حضور علیہ السلام پر بھی، کیونکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے یہ نہیں فرمایا عفی اللہ عنک لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین؟ کرو اعتراض، کرو جرت حضور علیہ السلام پر بھی، کیونکہ قرآن میں جو آیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کو تنبیہ کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم؟ اے میرے محبوب، کیوں حرام کیا تو نے اس کو جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی بیویوں کی رضا کو چاہتے ہوئے؟ کرو اعتراض حضور علیہ السلام پر بھی، کیونکہ قرآن میں جو آیا ہے۔ یہ اگر انداز اپنایا جائے گا پھر تو صحابہ نہیں، پھر تو حضور علیہ السلام پر یہ 2 دن کے بعد اعتراض کرنے بیٹھ جائے گا، کیونکہ آج اپنے فالوورز کو یہاں لے آیا کہ بھئی قرآن میں جب آیا ہے تو ہم بیان کریں گے، پھر اگلے دن یہ بھی آئے گا کہ حضور علیہ السلام کے لیے آیا ہے تو ہم وہ بھی کریں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں اور پوری مخلوق اللہ تعالیٰ سے کم مرتبے میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھی جس لب و لہجے میں گفتگو کرے، جن الفاظ کے ساتھ گفتگو کرے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے تو ہر بازاری آدمی کھڑا ہو جائے کہ بھئی اللہ نے جو بیان کیا ہے۔ بھئی دیکھو، اگر بادشاہ اپنے وزیروں کو، مشیروں کو اپنے سخت لہجے میں ڈانٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بادشاہ جو ڈانٹ رہا ہے تو اب جو بازاری آدمی ہے وہ بھی کھڑا ہو جائے اور وزیروں پر زبان درازی کرے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتے ہوئے بہت ساری سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی اگر کہیں ایسا آیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر بازاری آدمی صحابہ کرام پر زبان درازی شروع کر دے۔ باقی صحابہ کرام کی جو خطائیں ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی جو خطائیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی وہ دوران تربیت ہیں، اور دوران تربیت والی خطا اگر کوئی اٹھا کر اس پر اعتراض کرتا ہے تو یہ پھر چل نہیں سکتا۔ یہ تو اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی تراویح نماز پڑھاتا ہو، 4 آدمی کھڑے ہو جائیں، ہم اس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھیں گے۔ بھئی کیوں نہیں پڑھو گے؟ کہ جب یہ پڑھتا تھا اس وقت اس کا سبق کچا تھا ایک دفعہ، اب اس کو دیکھ کر یہ کھڑے ہو جائیں، کیا ان کا یہ اعتراض معقول ہے؟
ان کو کہا جائے گا کہ بھائی وہ تو دوران تربیت کا واقعہ ہے، بعد میں یہ دستار ہو گئی، حافظ قرآن بن گیا، اب آپ کو اس کے پیچھے تراویح پڑھنی پڑے گی۔ تو صحابہ کرام سے جو خطا ہوئی وہ دوران تربیت ہوئی، آپ علیہ السلام نے انہیں بارہا سمجھایا، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، تزکیہ کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی دستار پہنا دی، اور کنتم خیر امتن کی سند ہاتھ میں تھما دی، اور پوری امت کے لیے معیار ایمان بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور اگر کسی نے صحابہ پر کوئی تان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً وہیں روک دیا۔ الا انہم ہم السفہاء، منافقین نے صحابہ کو بے وقوف نہیں کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا کہ تم بے وقوف کہتے رہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، جو صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی کا جب واقعہ پیش آیا اور ان سے زنا صادر ہوئی، اور وہ خود آ کر حضور علیہ السلام سے انہوں نے حد جاری کروائی، اور آپ علیہ السلام نے ان کو رجم کروایا۔ رجم کرتے وقت ایک صحابی نے حضرت ماعز اسلمی کو برا بھلا کہا، تو آپ علیہ السلام نے اسے اجازت تھوڑی دے دی کہ بس اس سے غلطی ہوئی ہے اور آپ کو اجازت ہے برا بھلا کہتے رہو۔ فرمایا خبردار، ماعز کو کوئی برا بھلا نہ کہے، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ پوری امت میں تقسیم کر دی جائے تو سب کو معافی مل جائے گی۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں اگر کسی نے کوئی برے جملے کہے یا کوئی اعتراض کیا تو اللہ نے بھی وہیں جواب دے دیا، اللہ کے رسول نے بھی وہیں جواب دے دیا۔ اب جو کہتے ہیں نہیں ہم بیان کرتے رہیں گے کیونکہ قرآن میں جو ہے، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مقابلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معیار ایمان بنا دیا ہے، اور صحابہ کرام کی جو خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، وہ بھی تکمیل دین کا سبب بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ آگے آنے والے دور میں بہت سارے فتنے اٹھنے ہیں۔ یہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا کہ کوئی کہے کہ بھئی چور کا ہاتھ کاٹنے کا جو حکم ہے یہ کوئی سچ مچ میں تھوڑی ہے، یہ تو تحدیدی حکم ہے۔ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے گھر سے باہر نکلا تو ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ سچ مچ میں ٹانگیں توڑنا تھوڑی مراد ہوتی ہیں۔ استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اگر سبق پکا نہ ہوا تو چمڑی ادھیڑ دوں گا، یہ سچ مچ میں چمڑی ادھیڑنا تھوڑی ہے۔ اسی طرح قرآن میں جو حکم آیا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ بھی سچ مچ میں تھوڑی ہے، یہ ویسے ڈرانے کے لیے۔ اگر کوئی یوں اعتراض کرتا تو علماء حق کے پاس اس کا کیا جواب ہوتا؟ سوائے اس کے اور کوئی جواب نہ ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے دور میں کسی سے چوری صادر ہو جائے اور آپ علیہ السلام اس پر حد جاری کروائیں، اس کا ہاتھ کٹوائیں۔ اس کا ہاتھ تو کٹا، لیکن قیامت تک قرآن کی اس آیت پہ پہرا لگ گیا۔ اب کوئی دوسرا مفہوم پیش کر سکتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ سے جو خطا ہوئی وہ تکمیل دین کا سبب بنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نہیں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے کھل جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلے۔ یہاں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الرَّسُولِ بھی تو ہو سکتا تھا، سبیل اللہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرے راستے پہ اگر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنمی بتایا ہے۔ تو صحابہ کرام تو معیار ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان بنا دیا۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ صحابہ کی سابقہ خطائیں بیان کرے، اور جو صحابہ کی خطا ہے اگر ہوئی ہے، بہت ساری تو چیزیں ایسی ہیں جو من گھڑت اور یہودی روایات کی بنیاد پر صحابہ کی طرف منسوب کی گئی ہیں، وہ ہیں ہی نہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو صحابہ نے اجتہاداً عمل کیا، اگر وہ خطا پہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اجر دے دیا، ثواب دے دیا، اور اگر کوئی خطا واقعی ہے بھی صحیح تو ان کے ساتھ توبہ لگی ہوئی ہے، اور گناہ کے ساتھ جب توبہ لگ جائے تو گناہ مر جاتا ہے، اور مر کر وہ ضائع نہیں ہوا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو تو نیکیاں بنا دیا۔ اب اس دور تک تو وہ گناہ رہے ہی نہیں، وہ تو نیکیاں بن گئیں۔ اور صحابہ کرام کی جو آدمی خطائیں اور غلطیاں بیان کرے اور ان کی توبہ بیان نہ کرے، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے
جو لا الہ تو کہے اور الا اللہ نہ کہے. لا الہ یہاں اگر کوئی رک جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ یعنی کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نہیں یعنی ایک بھی نہیں. تو کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اور جب اس کے ساتھ الا اللہ مل گیا، اب نہ صرف یہ جائز بلکہ ہمارا ایمان بن گیا. اسی طرح صحابہ اکرام کی جو غلطیاں بیان کرتا ہے اور توبہ بیان نہیں کرتا، وہ آدمی اس آدمی کی طرح بے ایمان ہے جو لا الہ تو کہے اور الا اللہ نہ کہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے.